بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے۔ اس جمعۃ المبارک کو ہم اپنے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نام کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیعت یزید کے مطالبے کو ٹھوکر مار کر دنیا کو بتا دیا کہ ہم خانوادہ رسول ہیں، کسی ظالم جابر کے سامنے نہیں جھکتے اور نوکے سنا پر بھی کلمہ حق بلند کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے گورنر مدینہ کے سامنے اپنا تعارف یوں کرایا: اے ولید، ہم خانوادہ نبوت اور معدنی رسالت ہیں، ہم پر فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ خدا نے اسلام کو ہمارے گھرانے سے شروع کیا اور ہم پر ہی اختتام کرے گا، لیکن یزید جس کی بیعت کی تو ہم سے توقع رکھتا ہے، وہ شراب خور ہے، بے گناہ افراد کا قاتل ہے، احکام خدا کو پامال کرنے والا ہے، کھلے عام فسق و فجور کرتا ہے اور مجھ جیسا اس جیسے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام نے اس خطاب میں اپنا موقف کھلے الفاظ میں بیان کر دیا کہ وہ بیعت یزید کو غیر اسلامی اور غیر قانونی سمجھتے ہیں۔ نواسے رسول حضرت امام حسین ابن علی کی جدوجہد اور شجاعت کا اہم ترین مقصد اس قوت کو مٹانا تھا جو نہ صرف یہ چاہتی تھی کہ اپنی تمام خامیوں کے باوجود خلافت اسلامیہ کے منصب پر قابض ہو، ظلم اور دنگا فساد کی ترویج کر کے امت مسلمہ کے مخالف نہ ہونے کی صورت میں خلافت اسلامیہ کے نقاب میں چھپ کر قرآن و اسلام کے خلاف ان شیطانی منصوبوں کو عملی جامہ پہنائے جو حضور کے زمانے میں جنگ و جدل سے کامیاب نہ ہونے پائے تھے۔ در حقیقت اسی یزیدی قوت کو ملیامید کرنا امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے رجز کا یہ شعر پڑھا: میں حسین ہوں، میں نے قسم کھائی ہے کہ دشمنی خدا رسول کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، احکامات خداوندی کی حفاظت کروں گا، یہاں تک کہ دین نبی کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ ایک اور جگہ پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علی کا بیٹا ہوں جو آل ہاشم کے بہترین فرد ہیں۔ میرا سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ میرے جدی امجد رسول خدا ہیں جو تاریخ کی بہترین شخصیت ہیں۔ ہم خدا کے چراغ ہیں جو روشن رہنے والے ہیں۔ میرے بابا علی اور ماں فاطمہ الزہرا دختر احمد مرسل ہیں۔ ہم بزرگوار جعفر طیار جو ذوالجناحین کے لقب سے مشہور ہیں۔ خدا ہمارے ساتھ ہے جس نے ہمیں ہدایت و رہنمائی کے منصب پر فائز کیا ہے۔ ہم تمام مخلوقات کے لیے خدا کی طرف سے پناہ گاہ ہیں۔ یہ حقیقت ہے جس کا کبھی ہم کھل کر اعلانیہ اور کبھی پوشیدہ طور پر بتاتے ہیں۔ ہم ساقی کوثر ہیں، قیامت کے روز جسے چاہیں جام کوثر سے سیراب کریں۔ یہی وہ حوض کوثر ہے جو قیامت کے دن جائے سعادت ہے اور دشمن نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت، صحابہ کرام، آل نبی کے دوستوں اور غلاموں میں شامل فرمائے اور ہمیں روز قیامت جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں کامیاب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔